نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں. یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، حجر پرستی ہے. اور اسلام بھی ہے. جتنے مذاہب ہیں نا دنیا میں، یہ سارے کے سارے اسلام سے پہلے موجود تھے. یہودیت بھی موجود تھی، عیسائیت بھی موجود تھی، مجوسیت بھی موجود تھی، بت پرستی بھی موجود تھی، پیر پرستی بھی موجود تھی، قبر پرستی بھی موجود تھی. اسلام کو تو دنیا میں تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں. لیکن اب اس وقت آپ دنیا کا سروے کریں تو اگر پہلے نمبر پر نہیں تو دوسرے نمبر پر اسلام ضرور ہے. یہ اسلام دنیا میں اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ تو میری ناقص معلومات جہاں بہت سارے اسلام کے پھیلنے میں اسباب ہیں، وہاں دو سبب زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان دو سببوں کے ذریعہ سے اسلام دنیا میں بڑا پھیلا اور بڑی ترقی ہوئی. تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے اور قیامت تک رہے گی. لیکن یہ تلوار جو اسلام کے سامنے رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. وگرنہ اسلام سختی سے نہیں پھیلا، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ پڑھ کلمہ. اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو آپ اس کا سر جدا کر دیں. مرتد کے لیے یہ سزا ضرور ہے. جو اسلام سے پھر جائے اس کے لیے یہ سزا ضرور ہے، لیکن اس کو بھی مہلت دی جائے گی. مہلت کے بعد پھر اس کا سر قلم کیا جائے گا. تو آپ تلوار کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ اور جبر نہیں. اگر یہ اسلام تلوار کے زور پر ہی پھیلنا ہوتا، اکراہ اور جبر کے ساتھ ہی پھیلنا ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں کیوں مارے کھاتے؟ کون سا ایسا ظلم و ستم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈھایا گیا اور آپ کے ماننے والوں پر نہ ڈھایا گیا ہو؟ سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے،
حضرت بلال کو دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھور پر کھڑا کر دیا جاتا۔ 3 سال تک مکمل مسلمانوں کا بائیکاٹ رہا۔ وہاں نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جو کیکر کی لنگ ہوتی ہے، یہ کھا کھا کر صحابہ نے گزارا کیا۔ ظلم و ستم کی انتہا، صحابہ کے معصوم بچوں کو یوں فضا کے اندر اچھال کر نیچے نیزے کی انیاں کیا کرتے، وہ بچے اوپر پروئے جاتے، اس طرح تڑپ کر جان دیتے جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپ کر جان دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کے گلے کے اندر یہ پٹکے ڈال کر اتنے بل چڑھائے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر نشان پڑ جاتے، آنکھیں ابل پڑتی، سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ ابو بکر نے آ کر چھڑایا، کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس واسطے کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ ابو بکر کی اتنی پٹائی ہوئی کہ ناک اور منہ بالکل برابر ہو گیا، اتنی پٹائی ہوئی، ناک سے بھی خون، منہ سے بھی خون۔ رشتہ داروں نے یقین کر لیا کہ ابو بکر نہیں بچے گا۔ حالانکہ اگر میں اس پر بولوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھے، وہ انسان تھے کہ انسان تو انسان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، انسان تو انسان رہے کسی جانور کو بھی میرے نبی سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ میرا نبی صرف انسانوں کے حقوق کا رکھوالا بن کر نہیں آیا، جانوروں کے حقوق کا بھی رکھوالا بن کر آیا، جانوروں کے حقوق بھی آپ نے بتلائے۔ تو اس انسان پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ طائف کا سفر آپ دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، وہ بھی لہو لہو، اور میرے نبی بھی سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہو۔ تو اگر اسلام کے اندر اکراہ اور جبر ہوتا، تلوار کے زور پر پھیلنا ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے دن ہی اپنے نبی کو تلوار ہاتھ میں پکڑاتے اور ایک فوج دستہ شروع دن سے ساتھ کر دیتے کہ جو نہیں مانتا اس کو صاف کرتے چلے جاؤ۔ لیکن 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم سہا، 13 سال مارے کھائے۔ اور ادھر بھی جب آپ مدینہ کے اندر آئے تو پہلی جنگ وہ کفار کی طرف سے مسلط کی گئی، دوسری جنگ بھی کفار کی طرف سے مسلط کی گئی، غزوہ احزاب بھی کفار کی طرف سے مسلط ہوا۔ آپ نے یہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہاں مدینہ کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ تو مکہ کے اندر تو کوئی تلوار نہیں ہاتھ میں آئی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جہاد کے لیے بھیجتے تو آپ تلقین فرمایا کرتے کہ سب سے پہلے جا کر ان کو کلمے کی دعوت دینی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ دیں تمہارے بھائی ہیں، ہر چیز ان کے حوالے، زمین ان کی، ملک ان کا، سب کچھ ان کے حوالے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ان کو کہو کہ جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو، اس زمین پر سر اٹھا کر اگر چل سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ سر نگوں ہو کر رہے ہیں، اسلام کے تابع ہو کر رہے ہیں۔ رب کی دھرتی پر رب کا نظام چلے گا، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چلے گا، کفریہ نظام، باطل کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہاں تم اسلام کے تابع ہو کر رہو، جزیہ دو، ٹیکس دو، لیکن اگر وہ جزیہ دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرے نمبر پر ان سے کہہ دو کہ آؤ میدان کے اندر، اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔
تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام کے اندر اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کفار کی حالت دیکھ کر آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جایا کرتی تھی کہ یہ جو مجھ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کی خواہش کے مطابق اگر معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ بیچارے مان جائیں۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ۔ کفار آتے ہیں، مشرکین آتے ہیں، ہرگز ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ اچھا جی، کوئی صورت کمپرومائز کی، تمہیں بات منوانے کی کوئی صورت، تو کہتے ہاں ایک ہی صورت ہے، ہماری منشا اور مرضی کے مطابق ہمیں نشانی دکھلائیے، معجزہ ظاہر کیجئے۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے چشمے اگئے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، باغات ہماری آنکھوں کے سامنے اگ جائیں، ان باغات کے اندر نہریں جاری ہو جائیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دیجئے یا اللہ فرشتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے، کھلی آنکھ کے سامنے آپ آسمانوں پر تشریف لے جائیے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیے، کوئی رکا لے کر آئیے، کوئی لکھت لے کر آئیے جس کے اندر اللہ نے آپ کے نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہو کہ لوگو محمد میرا رسول ہے، محمد میرا خاتم النبیین ہے، رسولوں کا تاج و سردار ہے۔ اس کے اندر یہ آپ کی تصدیقیں موجود ہوں تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے، وگرنہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگی، ہائے کاش میرا اللہ ان کی منشا اور مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کر دے تو یہ بیچارے جہنم سے بچ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر مختلف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، مختلف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ کام ہو جائے، باغات اگ جائیں، چشمے جاری ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، تو میرے نبی یہ سارے کام تو پہلے ہی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ چشمے بھی ہیں، چشموں کی جگہ پر آب شارے بھی ہیں، یہ نہروں کا تذکرہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر نہریں چھوڑ کر دریا اور سمندر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر پھر یہ آپ سے یہ کہتے ہیں اللہ سامنے آئے، فرشتوں کے جھنڈ کے اندر آئے،
تو میرے نبی جب اللہ سامنے آیا پھر تو یہ قصہ ہی سارا ختم ہو جائے گا، یہ تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیے، کوئی لکھت لے کر آئیے جس کے اندر تیری نبوت اور رسالت کی تصدیقیں موجود ہوں۔ میرے پیغمبر یہ سارا قرآن تو تیری نبوت کی تصدیق ہے، یہ سارا قرآن تو تیری رسالت کی تصدیق ہے، تیری ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ پہلے پارے کے اندر تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق، دوسرے پارے کے اندر تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق، تیسرے پارے کے اندر تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق، 30 پاروں کے اندر میرا پیغمبر بلکہ قرآن کی ہر آیت کے اندر تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق موجود ہے۔ تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی لکھت ہو جس کے اندر تیری نبوت و رسالت کی تصدیق ہو۔ ہاں میرے پیغمبر دوسری بات یہ بھی ہے، یہ کسی اور کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن سے ہٹ کر کوئی اور کتاب لا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، میں نے اتنی عظمت والی کتاب قرآن نازل کی ہے، بھلا اس کتاب کے بعد اور کس کتاب کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی عظمت والی کتاب جس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے، قیامت کے دن میں اللہ اس سے کہوں گا قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلام ہے۔ اتنی عظمت والی کلام اور اتنی عظمت والی کتاب، جو بندہ اس کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہاں میرے پیغمبر باقی رہی یہ بات کہ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو میرے پیغمبر یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے، میں اللہ اقرا والا ایمان قبول نہیں کرتا، زبردستی والا ایمان قبول نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان پر آنا ضروری ہے، یہ ایمان پر آ جائیں، ایمان پر جمع ہو جائیں، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر اپنے اختیار سے آسمان کے اندر کو سیڑھی لگائیے یا زمین کے اندر کو سرنگ لگائیے، آسمان سے ان کو ان کی مرضی کے مطابق معجزہ لکھا کر دکھا دیجئے، یا زمین سے نکال کر کوئی معجزہ ان کی مرضی کے مطابق دکھا دیجئے۔ لیکن میرے پیغمبر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن یہ زبردستی والا ایمان ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اختیار کے ساتھ ایمان قبول کریں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، ہم نے انسان کو بنایا ایک گندے پانی کی بوند سے بنایا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، دل اور دماغ سمجھنے کے لیے عطا فرمایا، اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تو میری تخلیق کا شاہکار ہے، اتنا خوبصورت میں نے انسان کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اور پھر اس کے سامنے ہم نے دونوں راستے رکھ دیے، ہدایت کا راستہ بھی رکھ دیا، گمراہی کا راستہ بھی رکھ دیا، اندھیرے والا راستہ بھی رکھ دیا، روشنی والا راستہ بھی رکھ دیا، جہنم کا راستہ بھی رکھ دیا، جنت کا راستہ بھی رکھ دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو گئے، لہذا یہ اپنے اختیار سے
گمراہی والے راستے پر چلنا چاہتا ہے چلے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نقصان کیا ہوگا؟ یہ گمراہی والے راستے پر چلے گا تو چلتے 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 یہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اگر وہ ہدایت والے راستے پر چلے گا تو چلتے چلتے یہ پھر جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ میرے پیغمبر ہم نے تو دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے۔ زبردستی ایمان ہمیں منظور نہیں ہے، اقرا والا ایمان ہمیں منظور نہیں ہے۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا، اسلام دنیا کے اندر پھیلا تو میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا، یا عدل و انصاف کی وجہ سے پھیلا، جڑا آج کل ساڑھے اندر مفقود ہوندا جا رہا ہے۔ اللہ سا ہمیں بھی ویسے ہی اخلاق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اسلام دنیا دے اتے پھیلیا نبی دے اخلاق دی وجہ تو، عدل و انصاف دی وجہ تو۔ فتح مکہ دے جڑے سبب بنے انہاں دے اتے غور کر لو۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، شکاں لکھیاں گئیاں، جڑا محمد دا ساتھ دینا چاہے، جڑا قبیلہ محمد دا ساتھ دے، جڑا قریشیاں دا ساتھ دینا چاہے قریشیاں دا ساتھ دے۔ بنو خدا میرے نبی والا آ گئے نے، بنو بکر قریش وال چلے گئے نے، معاہدہ ہو گیا ہے، امن قائم ہو گیا ہے، لیکن بنو بکر نے غداری کی تھی، بنو خدا دوتے اچانک حملہ کیتا ہے، بہت سارے نوجوانوں نو قتل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انہاں بیچاریاں نے حرم دے اندر جا کر پناہ لینا چاہیے، بنو بکر نے اوتھے بھی انہاں نو نہیں چھڑیا، اوتھے بھی قتل کر دے رہے ہیں۔ بنو خدا دا سردار مدینے آیا ہے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے فریادی بنے ہیں، محمد سونا اسی تے ہلاک ہو گئے ہیں، ساڈے نال غداری ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ ادھر قریش کو علم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی ہے، ابو سفیان سفیر بن کے آیا، اپنی بیٹی کے گھر گیا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے بالکل مختصر کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے گھر گیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھنے لگا، میری اور تمہاری ماں۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ابا ٹھہرو ذرا، ابا ٹھہر گیا، جو بستر تھا بچا ہوا اس بستر کو میری ماں نے لپیٹ لیا۔ ابو سفیان ہکا بکا، دھیے اے بستر کیوں لپیٹیے، میں اس بستر دے قابل نہیں، یہ بستر میرے قابل نہیں۔ نہیں ابا تو اس بستر دے قابل نہیں، یہ بستر تے بہت آلہ ہے، اے بستر تے میرے نبی دا ہے، تے تو مشرک، انما المشرکون نجس، جڑا مشرک ہوندا ہے اے پلیدی دا ڈھیر ہوندا ہے، اس واسطے تو اس بستر دے قابل کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، سفارت ناکام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم کیتا ہے چلو مکے اتے مکہ فتح کرن چلنا ہے، غزوہ دوتے چلنا ہے۔ سارے صحابہ تیار ہون لگ پے نے، 10,000 قدسی جماعت تیار ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ، اور مختصر کراں ٹر پے نے۔ اللہ نے، میرے نبی نے دعا کیتی ہے یا اللہ مکے والیاں نو میرے اس لشکر دی خبر نہ ملے۔ اللہ نے بات نو مخفی رکھیا ہے، اس کام نو مخفی رکھیا ہے۔ مرہ زہران دے اتے جا کے میرے نبی نے صحابہ نو حکم دیتا ہے پڑاؤ ڈال دیو، تیراتی اپنے اپنے خیمیاں دے وچ جا کے آگ روشن کرو۔ صحابہ نے آگ روشن کیتی ہے۔ ابو سفیان چیف کمانڈر، اللہ اللہ، جرنل، فوج دا جرنل تے سارے قریشیاں دا چیف کمانڈر، انہیں تکیا ہے اے آگ کیوں ہے، روشنی کیوں ہے، جائزہ لین واسطے او نزدیک آیا ہے کہ اگوں تک دے ہر پاسے روشنی روشنی ہے۔ حضرت عباس نال ملاقات ہو گئی ہے۔ عباس ایک ہی معاملہ ہے، اے مسلمان فوج لے کے آ گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کہندے نے ابو سفیان ہن انج کر میرے نال ٹر پاؤ، نبی علیہ السلام دے کول میں تینوں لے چلنا تے تینوں امان دے دینا، وگرنہ مسلمانہ چھڑنا کوئی نہیں ہوں۔ ابو سفیان حضرت عباس نال سوار ہو گئے نے، حضرت عباس لے کے ٹر پے نے۔ اتفاقاً رستے دے اندر عمر فاروق مل گئے نے۔ حضرت عباس کو کچھ دن کون ہے تیرے پیچھے؟ حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے ویکھ کے پہچان لے ابو سفیان تیرے پیچھے سوار ہویا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق دن تا مچھن
دین دین تا مچھا نو نالے تلوار نو ہاتھ مار دین اس رب دے دشمن نو میرے حوالے کر اینو پتہ لگے کیویں قبراں تے مڑیاں پوجیاں جاندیاں کیویں بتاں دی عبادت ہوندی ہے اس تو میرے حوالے کر میں اس دے ٹکڑے کراں اس دیاں بوٹیاں کراں بڑا اس نے اسلام نو نقصان دیتا ہے حضرت عباس نے سواری دوڑا لئی ہے نبی علیہ السلام دے خیمے دے کول چلے گئے حضرت عمر بھی پیچھوں پیچھوں چلے گئے حضرت عمر دوروں ہانگرا مار کے کہنے یا رسول اللہ اللہ دا دشمن تے دھاڑا دشمن قابو آ گیا ہے دیکھو اے دے میں ہنے کیویں ٹوٹے کرنا حضرت عباس جلدی جلدی کہنے یا رسول اللہ میں ابو سفیان نو امان دے دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تھوڑا جا جھل کے بول میرے چاچے نے اس کو امان دے دیتی ہیں اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان بڑا چوہدری بندہ ہے بڑا پریوندہ بندہ ہے کیا تیری سمجھ وچ کو گل نہیں آئی تیری عقل وچ کو گل نہیں آئی ابو سفیان کہندا ہے سونیا دو گلاں وچوں ایک گل مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ ساڈے معبود جھوٹے تے تیرا معبود سچا ساڈے معبود کوڑے تے تیرا معبود سچا لات بھی کچھ نہیں کر سکتا منات بھی کچھ نہیں کر سکتا عزا تے حبل بھی کچھ نہیں کر سکتا سونیا جو تو کہندہ ہوندا سا بالکل ٹھیک کہندہ ہوندا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے متعلق دس کہ میرے متعلق تیرا کی نظریہ ہے کہنے لگا اجے منو تھوڑا جا تردد دے ادے منو دھاڑی نبوت و رسالت کے اندر تھوڑا جا تردد دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا اس کو اپنے خیمے دے اندر لے جا اے دے نال گپ شپ لا اے دے نال گلاں باتاں کر رات گزار تے جدوں میں محمد اپنے لشکر نو ٹرن دی اجازت دیواں کوچ دی اجازت دیواں فلاں پہاڑی اُتے لے کے کھڑو جاویں اسلام مسلمانہ دے لشکر نو تکدا جائے گا تے اس دے دل دے وچوں کفر نکلدا جائے گا اور اسلام پختہ ہوندا جائے گا سویر ہوئیے تے حضرت عباس ابو سفیان اس پہاڑی اُتے ٹیلے اُتے لے کے کھڑے ہو گئے نے صحابہ گزرن لگ پئے نے اپنے اپنے قبیلے دے نال قبیلے دی سرداری دا جھنڈا بھی ہر صحابی کول اپنا اپنا ہے حضرت عباس کولوں پوچھدا جاندا ہے عباس اے کیڑا قبیلہ ہے اے فلاں قبیلے دے لوگ نے اے کیڑا قبیلہ ہے فلاں قبیلے دے لوگ نے چلدیاں چلدیاں حضرت سعد بن عبادہ گزرے سردار دا جھنڈا بھی پکڑیا ہوئے ابو سفیان نو جدوں تک ہے تے حضرت سعد دی او انتقام والی رگ بھڑک پئی ہے نعرہ مار دیں لوگو اج بدلے لین دا دن اج بدلے لین دا دن نے اج اسا خون دیاں ندیاں وہا دینیاں اج لاشاں تے لاشاں سٹنیاں اج تے اللہ نے اپنے پیغمبر واسطے حرم نو ہی تھوڑی دیر واسطے حلال کر چھڑیا ہے جو ایتھے خون ریزی کرنا چاہویں میرا پیغمبر تے تو خون ریزی بھی کر سکنا ہے اج اسا سارے بدلے لونے ابو سفیان نے ہانگرا سنے ہے نعرہ سنے ہے سر تو لے کے پیرا تک کم گیا ہے ابو عباس اے کون ہے حضرت عباس کہنے اے اپنی قوم دا سردار سعد بن عبادہ ہے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی آ گئے سواری اتے سوار اٹھنی اتے سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت اسامہ بن زید بھی سوار نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجے کھبے حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضی حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجے کھبے تے میرے نبی دا عز و نیاز دی وجہ تو سر مبارک جھکیا ہویا ہے آپ دی داڑھی مبارک کرتے کجاوے نال لگدی پئی ہے آپ دی زبان مبارک دے اوتے اللہ دا ذکر و اذکار سفیان پوچھ دے اے کون ہے حضرت عباس کہندے میرا بھتیجا محمد آندا پئی ابو سفیان کہنے تیرے بھتیجے دی کیا شان و شوکت ہے کیا بادشاہی ہے اللہ اللہ حضرت عباس کہنے نا 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 اے صرف بادشاہ نہیں اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے اے تے دنیا جہان دا بادشاہ ہے حضرت ابو سفیان نیچے آیا ہے میرے نبی دی اونٹنی دی مہار نو پکڑے کہندے سونیا پہلے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی دے وچ لے میں تیرے لشکر نو تکدا گیا میرے دل وچوں کفر نکلدا گیا ہے اسلام داخل ہوندا گیا ہے تے دوسری گل نہیں او ایک ساتھ جاندا پیا تے نال ہنگرے ماردا جاندا ہے اج بدلے لون دا دن ہے اج خون بہاون دا دن ہے سونیا کچھ رحم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد واپس آئے آپ نے فرمایا جھنڈا قیس اپنے بیٹے نو دے دے تے محمد دی طرفوں اعلان کر الیوم یوم المرحمہ اج بدلے لون دا دن اج معاف کرن دا دن ہے
اج بدلے نہیں لمنے، اج میں محمد نے ایک تاریخ رقم کرنی ہے، میں کائنات والے نو دسنے اخلاق کی ہوندے نے، میں کائنات والے نو دسنے اے معافی کی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ٹائم اور وقت بالکل آخر ہو گیا ہے، بات نو آخر تک لے جاواں، بات نو ختم کراں۔ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر داخل ہوئے نے، بتاں نو گرایا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چھڑی بت ول کر دین، کوئی اپنی گردن اپنے منہ بل ڈگ پیندے، کوئی کنڈ توتے ڈگ پیندے۔ مکہ فتح ہو گیا ہے۔ او قریشی سر نگو ہو کے سامنے کھڑوتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا ہن دسو میں محمد تھاڈے نال کی معاملہ کرن والا؟ سارے کہندے انت کریم، سونیا تو بڑا معزز ہے، بڑا رحم دل ہے، تیرا باپ بھی بڑا رحم دل، اسی تیرے کول خیر دی توقع رکھنے ہاں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اج میں محمد تھاڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لیندا۔ میرے آخری جملے انہاں لوگاں دے اندر او بندہ بھی موجود ہے جڑا حبار بن اسود ہے۔ کون؟ حضرت زینب جدو مکے تو ہجرت کرن لگیاں، اس بدبخت نے اتنا تنگ کیتا ہے، حضرت زینب نو چوکے دیتے نیزے دے سواری نو بدکایا ہے، حضرت زینب ڈگ پئیاں، امید نال سن حمل بھی ضائع ہو گیا۔ جدو مدینے پہنچیاں، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو باہر آئے اپنی بیٹی دا استقبال کرن واسطے، اپنے باپ نو دیکھے آئے، اپنے باپ دے گڑے لگ کے کہنے ابو تیری قوم نے ویک میرا کی حشر کیتا ہے، ساڈا تے قصور کوئی نہیں۔ ہاتھ چکڑ لگیاں، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میری قوم واسطے بد دعا نہ کرے، میری قوم دی ہدایت واسطے دعا کر دے۔ انہاں لوگاں دے اندر وحشی بن حرب موجود ہے، حضرت حمزہ دا قاتل موجود ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں اج تہاڈے کولوں بدلے نہیں لونے۔ اج قریشیاں دی عزت دو چند ہو جانی ہے، اج اللہ دے گھر دی عزت دو چند ہو جانی ہے، میں تہاڈے کولوں بدلے نہیں لونے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے زبان دا اخلاق دا تیر چلایا ہے، اخلاق دا تیر چلایا ہے، اخلاق دی تلوار چلائی ہے۔ ایہا لوگ جنہ میرے نبی دا حسن ویکھے ہے، ایہا لوگ جنہ میرے نبی دے معجزے ویکھے، کلمہ نہیں سی پڑھیا، لیکن جدوں میرے نبی دا اخلاق ویکھے تے سارے کہن لگ پے اشہد اللہ الہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔